بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بغداد کی نظر سے ایک عرصے تک غائب رہے۔ لوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو دجلہ کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے دجلہ کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ پانی پر سے ہماری طرف چلے آ رہے ہیں اور مچھلیاں بکثرت آپ کی طرف آن کر آپ کو سلام علیکہ کرتی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو اور مچھلیوں کو آپ کا ہاتھ چومتے دیکھتے تھے۔ اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اسی دوران ہمیں ایک بڑی بھاری جائے نماز دکھائی دی اور تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ یہ جائے نماز سبز رنگ اور سونے چاندی سے مرصع تھی۔ اس کے اوپر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور دوسری سطر میں سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا ہوا تھا۔ جب یہ جائے نماز بچ چکی تو ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ آئے اور جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت عیاں تھی۔ یہ لوگ سب کے سب سرنگوں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ لوگ ایسے خاموش تھے کہ گویا قدرت نے انہیں ایسا ہی بنایا ہے۔ ان کے آگے ایک ایسے شخص تھے جس کے چہرے سے ہیبت، وقار اور عظمت ظاہر تھی۔ جب تکبیر کہی گئی تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس وقت ایک نہایت عظمت و ہیبت کا وقت تھا۔ غرض یہ کہ اس وقت ان سب لوگوں نے اور ان کے سرداروں اور اہل بغداد نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی۔ جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے اور جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے جاتے اور جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے پروردگار، میں تیری درگاہ میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی جو کہ میری طرف منسوب ہوں روح قبض نہ کرنا مگر توبہ پر۔ سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو آمین کہتے سنا۔ جب آپ دعا ختم کر چکے تو ہم نے یہ ندا سنی: ابشر فانی قد استجبت لک، تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو کہتے سنا کہ آپ اپنی بعض سیاحت میں ایک روز کسی ایسے جنگل کی طرف نکل گئے جہاں آب و دانہ کا نام و نشان نہ تھا۔ آپ کئی روز تک وہیں رہے حتیٰ کہ آپ پر پیاس کا از حد غلبہ ہوا۔ پھر آپ کے سر پر ایک بدلی کا ٹکڑا آیا، اس سے آپ پر کچھ تری ٹپکی جس سے آپ سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: پھر مجھے ایک روشنی دار صورت دکھائی دی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے۔ اس صورت سے مجھے یہ آواز سنائی دی کہ عبدالقادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمام حرام باتیں تم پر حلال کر دیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اسے دھتکارا تو اس کی روشنی معدوم ہو گئی اور وہ صورت دھوئیں کی شبیہ دکھائی دینے لگی۔ پھر اس صورت سے میں نے یہ آواز سنی کہ عبدالقادر، تم نے اپنے علم اور خدا تعالی کے حکم سے میرے مکر سے نجات پائی، ورنہ میں نے اپنے اس مکر سے 70 صاحب طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا بے شک میرے پروردگار کا فضل و کرم میرے شامل حال ہے۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ تم نے شیطان کو کس طرح پہچانا؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اس کے قول سے پہچانا کہ عبدالقادر، میں نے تم پر تمام حرام باتیں حلال کر دیں اور مجھے معلوم تھا کہ خدا تعالی فحش باتوں کا کسی کو بھی حکم نہیں دیتا۔ عبداللہ زیال بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں آپ اپنے دولت خانہ سے اپنے عصا لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اس وقت مجھے یہ خیال ہوا کہ مجھے آپ اپنے اس عصائے مبارک سے کوئی کرامت دکھلائیں، تو آپ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنا عصا زمین میں گاڑ دیا تو وہ روشن ہو کر چمکنے لگا اور 1 گھنٹے تک اسی طرح چمکتا رہا۔ اس کی روشنی آسمان کی طرف چڑھتی جاتی تھی
یہاں تک کہ اس کی روشنی سے تمام مکان روشن ہو گیا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے اٹھا لیا تو پھر وہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ زیال تم یہی چاہتے تھے۔ اسی طرح شیخ ابو التقا محمد بن اظہر سیرافنی بیان کرتے ہیں کہ میں 1 سال تک خدا تعالی سے یہ دعا مانگتا رہا کہ وہ مجھے رجال الغیب میں سے کسی بزرگ کی زیارت نصیب کرے۔ تو میں نے ایک شب کو خواب دیکھا کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کر رہا ہوں۔ وہاں پر ایک اور بزرگ بھی موجود ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ بزرگ رجال الغیب سے ہیں۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، پر میں نے چاہا کہ بیداری کی حالت میں ان کی زیارت کروں۔ چنانچہ میں اس امید پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کرنے آیا، اور میں نے انہی بزرگوں کو دیکھا جن کی میں ابھی خواب میں زیارت کر چکا تھا۔ میں نے چاہا کہ جلد زیارت سے فارغ ہو کر ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر وہ مجھ سے پہلے فارغ ہو کر واپس آئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا، یہاں تک کہ وہ دجلہ پر آئے، اور دجلہ کے دونوں کنارے اس قدر قریب ہو گئے کہ یہ بزرگ اپنا ایک قدم اس کنارے پر اور دوسرا اس کنارے پر رکھ کر دجلہ سے پار ہو گئے۔ میں نے اس وقت انہیں قسم دلائی کہ وہ ذرا ٹھہر کر مجھ سے کچھ ہم سخن ہوں۔ چنانچہ وہ ٹھہر کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ بزرگ حنفی المذہب ہیں۔ اس کے بعد میں واپس ہونے لگا تو مجھے خیال ہوا کہ میں اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بھی یہ واقعہ بیان کروں۔ جب آپ کے مدرسے میں آ کر آپ کے دولت خانہ کے دروازے پر کھڑا ہوا، آپ نے اندر سے ہی پکار کر مجھ سے فرمایا کہ محمد، اس وقت مشرق سے مغرب تک روئے زمین پر میرے سوا حنفی المذہب ولی اللہ اور کوئی نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔